السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان شب و روز، لیل و نہار اور رات و دن جو افعال اور اعمال کرتا ہے، وہ اعمال دو طرح کے ہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، انسان ان کا ارتکاب کرتا ہے، ان عملوں کو انجام دیتا ہے، اور بعض اعمال اور بعض عملیں وہ ہیں کہ جن سے انسان بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، دور رکھتا ہے، روک کر رکھتا ہے۔ لیکن یہی عملوں کی یہی دو ہی قسمیں نہیں ہیں، چیزوں کی یہی دو قسمیں نہیں ہیں جن چیزوں کو انسان اپنے عمل میں لاتا ہے، بلکہ چیزوں کی تین قسمیں ہیں جو حدیث نبوی علیہ السلام کے اندر مروی ہیں۔ دو تو قسمیں یہ ہیں اور ایک قسم وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ درمیان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز واضح نہیں ہے، یعنی جن چیزوں کو انسان کرتا ہے اس کے بارے میں کانفرم بات اور واضح بات یہ ہوتی ہے ان کے سامنے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے اور جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کراہت والی بات بالکل نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو تو انسان اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے، اپنے قول، افعال، اعمال کے اندر استعمال کرتا ہے، شب و روز میں استعمال کرتا ہے، کھانے کی چیزوں میں استعمال کرتا ہے، پہننے کی چیزوں میں استعمال کرتا ہے، اسی طرح سے اور بھی دیگر ضروریات کے اندر ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے جن چیزوں کے بارے میں واضح طور پر لوگوں کو اور انسان کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے شرعی طور پر حلال ہے، جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے ان چیزوں کے استعمال کرنے سے جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر کنفرم کر دیا ہے کہ یہ چیز انسانی طبیعت کے لیے ٹھیک نہیں، انسانی طبیعت کو خراب کرنے والی ہے، انسانی طبیعت کو مضمحل کرنے والی ہے، انسانی طبیعت کے اندر گندگی اور گندے اثرات پیدا کرنے والی ہے۔ ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ شریعت نے بریک لگا دیا اور یہ کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں شرعی طور پر اس آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، اس میں ناجائز ہے، اس میں کراہت والی بات ہے، اس لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے انسان استعمال نہیں کرتا۔ لیکن ایک چیز وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، بیچ خلا کے اندر میں ہے، کہ جس کی وضاحت انسان کو جلدی سے پتہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں الامور المشتبہات، یعنی مشتبہ امر، کہ جس کے بارے میں فیصلہ واضح نہ ہو کہ آیا یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے، یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے یا یہ چیز ہمارے لیے مکروہ ہے، ناجائز ہے، اس بارے میں کوئی صراحت نہیں ہوتی۔ تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا اس عمل کو کریں یا اس عمل کو چھوڑ دیں؟ اس چیز کو جس چیز کے بارے میں ہمارے سامنے وضاحت موجود نہیں ہے، آیا اس چیز کو ہم استعمال میں لائیں یا اس کا استعمال ترک کر دیں یا اس کا استعمال چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟
تو اس سلسلے میں مسئلہ تمام کے لیے یہی ہے، عوام ہو یا خواص ہو، سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ امر ایسے ہوتے ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں، جن کا حکم قطعی طور پر آدمی کو پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جو ان سے زیادہ علمی قابلیت رکھنے والے ہیں، علم کے اندر لیاقت رکھنے والے ہیں، علم کے اندر صلاحیت رکھنے والے ہیں اور شریعت مطہرہ کے واقف کار ہیں، شریعت مطہرہ کے اندر کی روشنی میں مسائل بتانے پر اور مسائل کو استحضار رکھنے پر قادر ہو اور صلاحیت والا اس شخص ہو، اس سے مسئلے کو دریافت کرے۔ اور موجودہ دور میں اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو لکھ کر کسی دارالافتاء کے اندر آپ ڈالیں، پھر وہاں سے آپ کو جو جواب ملے گا، پھر اگر ہاں میں جواب ملتا ہے، یس میں جواب ملتا ہے، تو آپ عمل کریں، بہت اچھی بات ہے، ان چیزوں کو اختیار کریں۔ اور اگر نا میں جواب ملتا ہے تو پھر ان چیزوں سے ہم رک جائیں، ہم باز آ جائیں، ان چیزوں کو اختیار نہ کریں، ان چیزوں کو اپنی ضروریات میں استعمال قطعاً نہ کریں۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں بلکہ اپنے اختیار سے ایسے امور میں جو مشتبہ ہے کہ جن کا حکم ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، تو ان امروں اور ان معاملات کو اختیار اگر ہم نے بغیر تحقیق کیے کر لیا تو ہمارے لیے کیا معاملہ ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ضائع اور برباد کر دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ چیز حلال ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز وہ استعمال کر رہا ہے اور وہ حلال ہے اور حلال چیز استعمال ہی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ چیز حرام نکلی تو اب کیا کرے گا؟ وہ تو پہلے ان چیزوں کو استعمال کر چکا ہے، جبکہ اس کو ان چیزوں کا حکم قطعی طور پر معلوم نہیں تھا کہ آیا یہ چیز قطعاً حلال ہے یا حرام ہے۔ اس وقت ان چیزوں کو یہ استعمال میں لا چکا ہے، اپنے اختیار سے یہ استعمال کر چکا ہے۔ اب اس کا حکم تحقیقی طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس چیز کا استعمال بالکل کراہت سے خالی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہوگا حکم کہ جو شریعت کی نے حکم لگایا ہے اس چیز کے ناجائز اور حرام ہونے کا، اس چیز کو یہ پہلے استعمال کر چکا، پیٹ کے اندر لے گیا، اس چیز کے ذریعے سے خون بننے کے ذریعے سے وہ بدن کے اندر دوڑا، اب پورے بدن کے اندر اس کے اثرات غلط پیدا ہوتے ہیں، گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، گندے اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ اگر وہ بندہ پہلے سے بانمازی ہوگا تو نماز میں کوتاہی کرنے لگے گا، اگر وہ پہلے سے صوم و صلاۃ کا پابند ہوگا تو اس میں کوتاہی نظر آنے لگے گی۔ اس کی ایک مثال یہ بیان فرمائی حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، میرے استاذ محترم بھی ہیں، میں نے ان سے بخاری شریف جلد اول پڑھی ہے۔ وہ حضرت والا یہ مثال بیان فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر اور سبقوں کے اندر، جب بھی اس حدیث کو بیان فرماتے تو یہ مثال ضرور بیان فرماتے تھے کہ ایک جگہ کو سرکار کی طرف سے الاٹ کر دیا گیا ہو کہ یہاں کوئی اپنے جانور کو نہیں چرا سکتا، اور باؤنڈری نہ کی گئی ہو، صرف نشان لگا دیا گیا ہو کہ یہاں سے اتنی جگہ پر یہ سرکاری الاٹ میں آ گئی یہ جگہ، ان جگہوں پر کوئی جانور اپنے نہیں چرا سکتا۔ اب دو چرواہے ہیں،
وہ دونوں اپنے گھر سے اپنے اپنے جانور کو لے کر نکلتے ہیں۔ اب ایک تو یہ کرتا ہے کہ بھائی وہاں نشان لگا ہوا ہے، نشان کے اندر چرانا منع ہے، اس کے باہر میں جو نشان کے ارد گرد میں جو جگہ ہے ان جگہوں پر اپنے جانوروں کو چرانا منع نہیں ہے۔ یہ بالکل حقیقی فیصلہ ہے کہ ادھر بھی چرانا، ادھر باہر چرانا جائز، اندر چرانا سرکار کے حکم کی وجہ سے ناجائز۔ تو اب دیکھو یہاں پر ایک شبہ یہ ہے کہ ذرا سی بھی اگر وہاں یعنی بالکل باؤنڈری پہ اور جہاں نشان لگایا گیا ہے وہاں پر لے جا کر اگر کوئی چرواہا اپنے جانور کو چراتا ہے اور اپنے جانوروں کو چھوڑتا ہے چرنے کے لیے، تو ذرا سی بھی کوتاہی اگر ہوئی چرواہے سے تو یہ جانور وہاں جا سکتے ہیں اندر، اور اندر جانے کی وجہ سے اب اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور ایک چرواہا وہ ہے جو اس الٹ والی جگہ سے اپنے جانوروں کو 1 میل کے فاصلے پر یا 2-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے جانوروں کو چراتا ہے، تو بتائیے وہ اگر اس سے غفلت ہو جائے گی تو بھی اس کے جانور وہاں اس الٹ والی جگہ کے اندر پہنچنے میں بہت دیر لگے گی، اور بہت دیر لگنے کی وجہ سے جانور جب ادھر کو جانا شروع کر دیں گے تو جاتے جاتے پاؤں کی آہٹ کی وجہ سے بھی چرواہا باخبر ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانور ادھر ادھر ہو گئے، اب انہیں ایک جگہ کیا جائے۔ لیکن جو چرواہا وہاں بالکل باؤنڈری پر چرا رہا ہے، باؤنڈری پر جانوروں کو چھوڑ رکھا ہے اس نے، تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ ذرا سی بھی غفلت ہوئی تو فوراً وہ ایک حرام کام کے اندر جا رہا ہے۔ ایک ایسی جگہ پر اس کا جانور چلا جاتا ہے جہاں پر جس کو سرکار نے الاٹ کر رکھا ہے، اس جگہ کو الاٹ کرنے کی وجہ سے اب اس کے جانور اگر جاتے ہیں تو اس کے لیے سرکار کی طرف سے سزا ہوگی، اور یہ جو جانور دور جانور چرانے والا ہے اس کے جانور چونکہ اب جہاں سے اس کے جانور بآسانی اس الٹ والی جگہ میں جا سکتے تھے اتنے قریب وہ لے کے ہی نہیں گیا تاکہ شبہ میں نہ پڑے یا غفلت کی وجہ سے اس کے جانور ہی اس میں نہ چلے جائیں، تو اس نے اپنے آپ کو دونوں سے بچایا، اس الٹ والی جگہ سے بھی بچایا اور اس اپنے آپ کو غفلت چونکہ انسانی طبائع ہے، اس میں کوتاہی اور غلطی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس جانور نے اس چرواہے نے اپنے آپ کو مکمل حفاظتی تدبیر اختیار کی۔ اسی طرح سے شبہات کے اندر پڑنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ دونوں چرواہے ہیں، اگر وہ چیز تحقیق کے بعد حلال نکلی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ چرواہا جو باؤنڈری کے پاس جانور چرا رہا ہے اور اس کے جانور اس کے اندر یعنی الٹ والی جگہ کے اندر نہیں گئے۔ نہیں بات الٹی ہو گئی، اگر وہ چیز حلال نکلی تو وہ اس اس چرواہے کے مانند ہے کہ جو کہ اپنے جانوروں کو دور چرا رہا ہے، حلال نکلی تو کہ ہم ایک حلال چیز کو اگر کسی نے استعمال نہیں کیا تو کوئی قباحت نہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہے لیکن انسان استعمال نہیں کرتا، یا انسان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ اس چیز کو خرید کر وہ استعمال کرے۔ بہت ساری چیزیں جو جائز ہیں لیکن پھر بھی انسان استعمال نہیں کرتا، اس لیے اس نے جائز تو تھا کہ باؤنڈری تک بھی ہم جانور چرا سکتے ہیں، لیکن وہ ان جائز جگہوں پر بھی نہیں گیا جہاں سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ذرا سے بھی کوتاہی ہو گئی تو اندر ہمارے جانور جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ جس نے اسے استعمال کر لیا اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ چیز جائز نہیں بلکہ حرام تھی، تو اب یہ استعمال کرنے والا شخص اس چرواہے کے مانند ہوگا جو بالکل الٹ والی جگہ کی باؤنڈری پر اپنے جانور کو چرا رہا ہے کہ یقینی طور پر ذرا سی بھی غفلت ہوگی تو اس کے جانور اس الٹ والی جگہ میں جا سکتے ہیں، اور چلے گئے جانور اس کے چلے گئے،
بعد میں پتہ چلا، بعد میں تحقیق سے اگر سے وہ کیا نام اس کے جانور چھوٹ جائیں، اس چرواہے کو سزا نہ ملے، لیکن اب یہاں پر اس نے چونکہ مشتبہات والی چیز کو اختیار کیا ہے، استعمال کیا ہے، اور اس کا حکم قطعی یہ بات میں نکلا کہ وہ چیز حرام تھی، تو حرمت کا گناہ اس پر آئے گا، اور اگرچہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیں اپنے دریائے کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، لیکن ایک حرمت کے اندر یہ پڑ چکا ہے، اس حرمت کے لیے اس کے اوپر توبہ اور استغفار لازم ہے۔ تو یہ 3 افعال وہ ہیں اور 3 طرح کی اشیاء وہ ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر استعمال کرتا ہے، پہننے کی چیزوں میں بھی، اور کھانے کی چیزوں کے اندر بھی، اور پینے کی چیزوں میں بھی، اور اسی طرح سے شب و روز کی ضروریات کے اندر بھی ان 3 طرح کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ یہ بعض چیزوں سے رکتا ہے اور بعض چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اور بعض چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں، تو ان کو استعمال میں لانے یا ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ان کو عمل کے پیرائے میں ڈھالنے کے لیے اس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے جانکار عالم شریعت سے، عالم شرع سے اس کی تحقیق کر لیں، پھر اس پر عمل کریں، اس سے پہلے عمل نہ کریں، کیونکہ شبہات والے معاملات زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔